बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना तमाम काम कर चुके होंगे। पाकिस्तान स्कूल मस्कत। बच्चों, मैं आपकी मिस फरजाना कौसर उर्दू की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको सबक नंबर 8 एरे की उर्दू का काम करवाऊंगी। आज हम सबक का इयादा करेंगे। बच्चों, आज मैं आपको सवाल नंबर 4 और 5 करवाऊंगी। ये काम आप अपनी किताब में सफ़ा नंबर 74 पर करिएगा। बच्चों, हमारे सबक के चंद मकासद हैं। उर्दू लिखने, पढ़ने, समझने और बोलने के काबिल बनाना, सवालों जवाब के फ़न से आगाही देना, उर्दू से मोहब्बत का जज्बा पैदा करना, कवायद के असूल व ज़वाबित से आगाही देना। बच्चों, आइए सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल करती हूँ। उम्मीद है कि आप इनके सही सही जवाब देंगे। बच्चों, हमारा सबसे पहला सवाल है, दानियाल ने किसको उर्दू सिखाने की हामी भरी? जी बच्चों, आपने सबक पढ़ा था और आपने सवाल नंबर 1, 2 और 3 भी किया था, तो आपको पता होगा कि दानियाल ने किसको उर्दू सिखाने की हामी भरी। जी बिल्कुल ठीक, दानियाल ने अपनी क्लास के एक बच्चे जिसका नाम एरिक था उसको उर्दू सिखाने की हामी भरी। सवाल नंबर 2 है, दानियाल के चचा क्या करते थे? जी बच्चों, दानियाल के चचा क्या करते थे? जी, दानियाल के चचा खत्ताती करते थे, यानी वो बहुत खूबसूरत लिखाई में लिखते थे। बच्चों, जैसा कि आपको तस्वीर में जाहिर हो रहा है कि यौम पाकिस्तान कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, तो वो भी खूबसूरत लिखाई में लिखते थे। बच्चों, हमारा सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? जी, कौन बताएगा? पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। बिल्कुल ठीक। बच्चों, हमारा सवाल नंबर 4 है, लफ्ज़ इबारत के क्या मायने हैं? जी बच्चों, इबारत के क्या मायने हैं? इबारत के मायने हैं कुछ लिखा हुआ, कोई तहरीर, कोई इबारत लिखी हुई, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ। इबारत का मतलब है कोई तहरीर, कुछ लिखा हुआ। ठीक है बच्चों। नंबर 5 पर है, लफ्ज़ मालूमाती के क्या मायने हैं? जी, मालूमाती के क्या मायने हैं, यानी जिस तरह एरिक और दानियाल मालूमाती कहानियाँ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए, तो मालूमाती का मतलब है इल्म देने वाली, जिनसे हमें इल्म हासिल हो। जी बच्चों, हमारा सवाल नंबर 6 है, उर्दू के कौन से हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं? जी बच्चों, कौन से हरूफ एक जैसे हैं? कौन बताएगा? जी, काफ और काफ, अड़े और डाल। बच्चों, सुनने में इनकी आवाज़ जो है वो एक जैसी है। जैसे काफ और काफ मैं कहूँ किताब, कलम, ठीक है, और आड़ू, ढोल, जैसे आड़ू में अड़े आती है और ढोल में डाल आता है, तो इनमें बहुत कम फ़र्क है, तो सुनने में ये एक जैसे लगते हैं। आइए बच्चों, हम आज का काम शुरू करते हैं। आज हम करेंगे सवाल नंबर 4, मुंदरजा झैल सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है बच्चों, दानियाल ने कौन सी कहानी सुनाई?
جی دانیال نے اپنی کلاس میں کون سی کہانی سنائی تھی؟ جی بچوں سمجھ آیا؟ جی بالکل ٹھیک، دانیال نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ دانیال نے چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ بچوں یہ اردو زبان کا مزاحیہ کردار ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو کے حروف تہجی کی کیا تعداد ہے؟ جی بچوں حروف تہجی آپ کو پتا ہوگا، الف الف مدہ، بے پے، تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، دال ڈال زال، رے اڑے زے یہ، سین شین، صاد واد، توئے زوئے، عین غین، فے قاف، کاف گاف، لام میم نون، واو ہے حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے۔ جی بچوں ان کی تعداد کیا ہے؟ یہ ہے حروف تہجی، تو ان کی کل تعداد کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جی اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے بچوں، 30 8 38 ہے۔ ہمارا اگلا سوال نمبر 3 ہے، دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ جی بالکل صحیح، دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے۔ دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے، یعنی وہ بہت خوبصورت لکھائی میں لکھتے تھے، ان کی لکھائی بہت خوبصورت تھی۔ بچوں سوال نمبر 4 ہے، ایرک کون سے 2 الفاظ کو غلط استعمال کرتا تھا؟ جی بچوں کون سے وہ 2 الفاظ تھے جن کو ایرک غلط لکھتا تھا؟ جی ایرک کھانے کی جگہ کہانے استعمال کر دیتا تھا۔ جی بچوں یہاں پر کس چیز کی وہ غلطی کرتا تھا؟ وہ ہے 2 چشمی ہے اور گول ہے کے فرق کو نہیں سمجھ پایا تھا، تو وہ ہے اور 2 چشمی ہے میں غلطی کرتا تھا لکھنے میں، جیسا کہ کھانے میں 2 چشمی ہے استعمال ہوتی ہے اور کہانے میں گول ہے استعمال ہوتی ہے، تو بچوں وہ کاف 2 چشمی ہے کھانے کی جگہ وہ کاف گول والی ہے لکھ دیتا تھا، تو وہ لفظ غلط ہو جاتا تھا، وہ لفظ کہانے بن جاتا تھا۔ بچوں اگر ہم گول ہے استعمال کریں گے تو اس کی آواز الگ سے آئے گی، لیکن اگر ہم 2 چشمی ہے استعمال کریں گے تو اس کی آواز پچھلے حرف کے ساتھ مل جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کاف 2 چشمی ہے کی آواز کھ ہوگی، گاف 2 چشمی ہے کی آواز گھ ہوگی، اسی طرح بے 2 چشمی ہے کی آواز بھ ہوگی، جیم 2 چشمی ہے کی آواز جھ ہوگی۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو ان حروف کی آواز سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بچوں کھانے میں 2 چشمی ہے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال نمبر 5 ہے، واحد کے جمع بنائیں۔ جی بچوں یہاں پر آپ کو واحد لفظ دیے جائیں گے، آپ ان کے جمع بنائیں گے۔ آئیے پہلے ہم واحد سے جمع بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جمع بنانے کے لیے واحد لفظ کا آخری حرف ہے ہٹا کر الف تے لگایا جائے گا تو وہ جمع بن جائے گا۔ مثلاً مطالبہ، مطالبہ کی جمع ہوگی مطالبات، یہاں ہم نے لفظ مطالبہ کا آخری حرف ہے ہٹا کر الف تے لگا دیا ہے، تو بچوں یہ مطالبات بن گیا، مطالبہ سے مطالبات۔ آئیے اب ہم اسی طرح کے چند اور واحد کے جمع بنائیں گے۔ نمبر 1 پر ہے آلہ، المدہ لام ہے، آلہ،
بچوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آخری حرف ہی ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ الف تے لگا دیں گے. تو دیکھیے آپ ہم نے آلہ کا ہی ہٹا کر الف تے لگا دیا ہے تو بن گیا آلات. آلہ کی جمع ہوگی آلات. اسی طرح نمبر 2 پر ہے تجربہ. بچوں کیا لفظ ہے؟ تجربہ. تجربہ کا ہم ہی ہٹا کر الف تے لگائیں گے تو بن جائے گا تجربات. کیا بن جائے گا بچوں؟ تجربات. جی ہمارا اگلا حرف ہے، اگلا ہمارا نمبر 3 لفظ ہے واقعہ. واقعہ. جی واقعہ کا ہم ہی ہٹا کر الف تے لگائیں گے تو بن جائے گا واقعات. واقعہ کی جمع واقعات. نمبر 4 پر ہے خطرہ. خطرہ. خطرہ کا ہم ہی ہٹا دیں گے اور الف تے لگا دیں گے تو بن جائے گا خطرات. خطرہ کی جمع ہوگی خطرات. بچوں آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کرتے ہیں. جو ہم نے آج پڑھا ہے آپ نے کتنا سمجھا اسے؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے جواب دیجیے گا. حروف تہجی کی تعداد کیا ہے؟ جی بچوں حروف تہجی کی تعداد 38 ہے. کل حروف جو ہیں وہ 38 ہیں. 30 8 38. جی حروف تہجی کی تعداد 38 ہے. بچوں اگلا سوال ہے دانیال نے کس زبان کی کہانی سنائی؟ جی دانیال نے کس زبان کی کہانی سنائی؟ دانیال نے اردو زبان کی کہانی سنائی. دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے، یعنی ان کی لکھائی بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت لکھتے تھے. سوال نمبر 4 دانیال کے دوست کا کیا نام تھا؟ دانیال کے دوست کا کیا نام تھا؟ دانیال کے دوست کا نام ایرک تھا جو امریکہ کے شہر نیو یارک کا رہنے والا تھا. سوال نمبر 5 تجربہ کی جمع کیا ہے؟ لفظ تجربہ کی جمع کیا ہے؟ جی بچوں تجربہ کی جمع تجربات. تجربہ کی جمع تجربات. بچوں آپ کے لیے سرگرمی ہے، یعنی آپ کے لیے کچھ مزید سوالات ہیں جنہیں آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے. آپ انہیں ابھی کاپی میں لکھیں گے اور لکھ کر مجھے ارسال کریں گے. سوال نمبر 1 درجہ کی کیا جمع ہے؟ درجہ کی جمع کیا ہے؟ سوال نمبر 2 کہانی کی جمع کیا ہے؟ کہانی کی جمع کیا ہے؟ سوال نمبر 3 عبارت کی جمع لکھیں. عبارت کی جمع لکھیں. جی بچوں آپ نے یہ تمام کام لکھ کر اپنی کاپی میں لکھ کر مجھے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا. جی بچوں ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.